بلے بلے او بلے بلے ہاضم لالا 3 سال کے لیے امریکہ جا رہے ہیں۔ جان چھوٹی جلاد سے ثنا خوشی سے جھومتی ناچتی گنگناتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا، سب سے شاندار، سب سے خوشی کا دن تھا۔ وہ بلا جس نے اس کی زندگی کے ہر پہلو کو اپنے سخت اصولوں اور بے جا پابندیوں کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، وہ خود ہی اس کی زندگی سے 7 سمندر پار جا رہا تھا، وہ بھی پورے 3 سال کے لیے۔ 1095 دن، یہ عرصہ اسے اپنی پوری زندگی کی آزادی کے برابر لگ رہا تھا۔ اس کی چھوٹی کزن سارا نے جیسے ہی اسے یہ خبر سنائی تھی، اس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اس کا ذہن فوراً مستقبل کے منصوبے بنانے لگا۔ وہ راتوں کو جاگ کر اپنی پسندیدہ کوریائی سیریز کے تمام سیزن دیکھے گی، وہ بھی بغیر کسی کے کھٹکھٹانے سے۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جب تک چاہے گی فون پر باتیں کرے گی۔ وہ آن لائن شاپنگ سے اپنی مرضی کے کپڑے منگوائے گی، جن پر ہاضم کے یہ کیا فضول رنگ ہیں، یا ہمارے خاندان کی لڑکیاں ایسے کپڑے نہیں پہنتی، جیسے تبصروں کا ڈر نہیں ہوگا۔ آزادی، اس لفظ کا اصل مطلب اسے آج سمجھ آ رہا تھا۔ وہ اسی خوشی اور منصوبوں کے عالم میں اپنے کمرے میں تقریباً اٹھتی ہوئی داخل ہوئی، مگر اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم دہلیز پر ہی جم گئے۔ اس کے چہرے پر پھیلی وسیع مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی، اور آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی۔ کمرے میں جیسے ہوا جم سی گئی تھی۔ کمرے میں اس کی والدہ سائمہ بیگم اور اس کی تائی اماں یعنی ہاضم کی والدہ بیٹھی تھیں، اور ان کے ساتھ مرکزی صوفے پر وہ شخص خود براجمان تھا، جس کے جانے کی خوشی میں وہ بھی ابھی منٹوں پہلے جشن منا رہی تھی۔ ہاضم کے چہرے پر وہی ہمیشہ کی طرح سنجیدگی اور سپاٹ پن تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے ثنا کے منہ سے نکلے آخری الفاظ جان چھوٹی جلاد سے یقیناً سن لیے تھے، اور اس کی آنکھوں میں غصے کی ایک ہلکی سی لہر ابھر کر ڈوب گئی۔ یہ اب سب خیریت؟ ثنا نے بمشکل اپنے حواس بحال کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ آؤ بیٹا، اندر آؤ، تم سے ایک بہت ضروری بات کرنے آئے ہیں، اس کی تائی نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر ان کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا جس نے ثنا کے دل میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ثنا ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی، اور اسے لگا شاید ہاضم جانے سے پہلے سے آخری بار اپنی نصیحتوں کی گٹھی پلانے اور آئندہ 3 سال تک زندگی گزارنے کے لیے اصولوں کی ایک نئی فہرست تھمانے آیا ہے۔ بیٹھو یہاں، اس کی ماں نے اپنے پاس تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ ثنا بیٹھ تو گئی، مگر اس کا دل کسی انہونی کے خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے کن آنکھوں سے ہاضم کو دیکھا، جو خاموش بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اس گفتگو کا حصہ ہی نہ ہو۔ بات یہ ہے ثنا بیٹی، تائی اماں نے بات شروع کی، کہ ہاضم تو امریکہ جا رہا ہے، اور تم بھی ماشاءاللہ اب بڑی ہو گئی ہو، سمجھدار ہو۔ ثنا کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کی سمجھداری کا ہاضم کے امریکہ جانے سے کیا تعلق ہے۔ وہ خاموش رہی۔ تو ہم سب بڑوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے، اس کی ماں نے جملہ مکمل کیا، کہ ہاضم کے جانے سے پہلے تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ جملہ نہیں تھا، ایک ایٹم بم تھا جو اس کے سر پر گرا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے اسے سنائی دینا بند ہو گیا ہو۔ کمرے کی ہر آواز مدھم پڑ گئی، اور صرف اس کے کانوں میں ایک تیز سیٹی بجنے لگی۔ نکاح؟ اور وہ بھی ہاضم سے، اس جلاد سے جس سے وہ اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ نفرت اور خوف محسوس کرتی تھی۔ نکاح کے بعد تم بھی ہاضم کے ساتھ ہی امریکہ چلی جاؤ گی، وہاں جا کر اپنے آگے کی پڑھائی مکمل کر لینا۔ اکیلے یہاں کیا کرو گی؟ تائی اماں نے خوشی سے مزید تفصیلات بتائیں، جیسے وہ اسے کسی انعام کی خوشخبری سنا رہی ہو۔ ثنا کا دماغ سن ہو گیا۔ اس نے بے یقینی کی حالت میں پہلی بار براہ راست ہاضم کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی خاموش تھا، مگر اس کا بھنجا ہوا جبڑا بتا رہا تھا کہ وہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہے۔ امی، ہاضم نے بلاخر اپنی خاموشی توڑ دی۔ اس کی آواز دھیمی مگر مضبوط تھی۔ اس سلسلے میں میری ابو سے بات ہوئی تھی۔ میں اس طرح زبردستی کے رشتے کے حق میں نہیں ہوں، اور ثنا بھی ابھی بچی ہے، اور میں بھی اپنے کیریئر پر توجہ دینا چاہتا ہوں۔ تم چپ رہو، ہاضم، اس کی ماں نے اسے ڈانٹا۔ بڑوں کے فیصلے میں بولنے کی ضرورت نہیں، ہم جو کر رہے ہیں تم دونوں کی بھلائی کے لیے ہی کر رہے ہیں۔
حازم کی اس ہلکی سی مزاحمت نے ثنا کو بولنے کی ہمت دی۔ یہ لفظ ثنا کے منہ سے ایک چیخ کی صورت میں نکلا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں ان سے شادی نہیں کروں گی، مر جاؤں گی لیکن نہیں کروں گی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ثنا تمیز سے بات کرو، زبان دیکھو اپنی۔ اس کی ماں نے اسے غصے سے گھورا۔ تو کیا کروں امی، کیا کروں؟ اس کی آواز آنسو سے بھر گئی۔ آپ لوگ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھی ان سے۔ اس نے روتے ہوئے حازم کی طرف اشارہ کیا۔ اب بھول گئی جب انہوں نے میری ڈائری پڑھ کر سب کے سامنے جلا دی تھی، یا جب انہوں نے میرے دوستوں کے گھر آنے پر پابندی لگا دی تھی؟ میں یہ شادی نہیں، یہ ایک سزا ہے۔ میں ان کے ساتھ امریکہ جا کر قید نہیں ہونا چاہتی۔ اس سے اچھا ہے آپ لوگ مجھے زہر دے دیں۔ ان کی باتیں سن کر حازم کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی ماں کو غصے بھری نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، دیکھ لیا آپ نے؟ آپ اس لڑکی سے میری شادی کروانا چاہتی ہیں جو میرے نام سے بھی نفرت کرتی ہے؟ پھر وہ اپنی ماں کی طرف مڑا۔ آپ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن اگر اس لڑکی نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو اس کی ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک لفظ مزید کہے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ تائی اماں نے اٹھ کر ثنا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ابھی غصے میں ہے، کل تک ٹھیک ہو جائے گی۔ تم تیاری کرو بیٹا، 2 دن بعد نکاح ہے۔ یہ ایک حتمی اعلان تھا۔ ثنا کو لگا جیسے اسے سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ وہ روتی ہوئی اپنے بستر پر گر گئی۔ اس کی ساری خوشیاں، سارے خواب ایک لمحے میں چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ آزادی کا جشن منانے چلی تھی اور اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی۔ اس نے آنسوؤں کے درمیان فیصلہ کر لیا۔ وہ یہ شادی کسی قیمت پر نہیں ہونے دے گی۔ وہ اس جلاد کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ اسے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اس نے اپنے والد سے بات کرنے کا سوچا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ بھی بڑوں کے فیصلے کے آگے کچھ نہیں کہیں گے۔ اس کے ذہن میں اپنی سب سے بہترین اور باغی دوست عریشہ کا خیال آیا۔ صرف وہی اسے جہنم سے نکالنے میں مدد کر سکتی ہے۔ صرف وہی اس کی بات سمجھے گی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھایا اور عریشہ کا نمبر ملایا۔ اسے ایک ایسے منصوبے کی ضرورت تھی جو اسے ناگہانی آفت سے بچا سکے۔ وہ جانتی تھی کہ ایسے منصوبے بنانے میں عریشہ کا کوئی ثانی نہیں۔ فون پر عریشہ کی آواز سنتے ہی ثنا کے آنسوؤں کا بند ٹوٹ گیا۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان اپنی دوست کو پوری کہانی سنائی کہ کس طرح اس کی آزادی کا خواب ایک بھیانک خواب میں بدل گیا تھا، اور کس طرح اس کے گھر والے اسے جلاد کے ساتھ عمر بھر کے لیے باندھنے جا رہے تھے۔ دوسری طرف عریشہ، جو اپنی باغیانہ فطرت اور نڈر طبیعت کی وجہ سے مشہور تھی، خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی۔ جب ثنا کی بات ختم ہوئی تو عریشہ کی آواز میں ہمدردی سے زیادہ ایک چنگاری تھی۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ بیٹھ کر روتی رہو اور اپنی سزائے موت کا انتظار کرو۔ تو اور کیا کروں میں؟ ثنا نے بے بسی سے کہا۔ اور تائی اماں نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ فیصلے بدلنے کے لیے ہی تو ہوتے ہیں ثنا، عریشہ نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اگر تم واقعی اس جلاد سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ کچھ بڑا کرو۔ میں گھر سے بھاگ جاؤں، ثنا نے مایوسی سے کہا، مگر عریشہ نے اس خیال کو پکڑ لیا۔ کیوں نہیں؟ یہی ایک راستہ ہے۔ سنو میرا منصوبہ۔ عریشہ کی آواز میں ایک جوش تھا۔ نکاح کل شام کو ہے۔ ٹھیک، تم کل دوپہر کو جب سب تیاریوں میں مصروف ہوں گے چپکے سے گھر سے نکل کر میرے پاس آ جاؤ۔ ایک بار تم میرے گھر آ گئی تو پھر کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب نکاح کے وقت تم وہاں نہیں ہوگی تو انہیں مجبوراً یہ نکاح منسوخ کرنا پڑے گا۔ اور اگر حازم لالا تمہیں یہاں ڈھونڈتے ہوئے آ گئے؟ ثنا کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑی۔ ارے نہیں، خواب میں بھی نہیں، خیال نہیں آئے گا۔ تم میرے گھر پر ہو، اور اگر آ بھی گئے تو میری امی سنبھال لیں گی۔ تم بس ہمت کرو۔ کیا تم ساری زندگی اس شخص کے ساتھ گزارنا چاہتی ہو جو تمہیں اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لینے دے؟ عریشہ کے الفاظ نے ثنا کے اندر سوئی ہوئی بغاوت کو جگا دیا۔ اس نے ٹھیک کہا، رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسے خود ہی کچھ کرنا تھا۔ اس نے آنسو پونچھے اور ایک نئے عزم سے بولی، ٹھیک ہے، میں آؤں گی کل دوپہر کو۔ دوسری طرف حازم جب غصے میں گھر سے نکلا تو سیدھا اپنے والد تیمور صاحب کے پاس پہنچا۔ وہ بھی شادی کے فیصلے میں برابر کے شریک تھے۔ ابو، آپ نے دیکھا اس لڑکی کا رویہ؟ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ امریکہ لے جاؤں۔ یہ ناممکن ہے۔ تیمور صاحب ایک سنجیدہ اور روایتی سوچ کے مالک تھے۔ انہوں نے ٹھنڈی آواز میں جواب دیا، تمہارے یا اس کے چاہنے یا نہ چاہنے سے
اب کچھ نہیں ہوتا۔ میں اپنے مرحوم بھائی اور تمہارے دادا کو زبان دی تھی کہ ثنا ہمارے گھر کی بہو بنے گی۔ یہ رشتہ خاندان کی عزت اور ہمارے وعدے کا سوال ہے، مگر ایک ناخوش رشتے پر خاندان کی کیسی عزت؟ حازم نے بحث کی۔ وہ میرے ساتھ وہاں خوش نہیں رہے گی اور میں زبردستی کے بوجھ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ ہم دنیا کے سامنے تماشا بنے، عین وقت پر شادی سے انکار کر دیں؟ تیمور صاحب کی آواز بلند ہو گئی۔ یہ شادی ہو کر رہے گی حازم، اور تمہیں اسے نبھانا ہوگا۔ تم اسے اپنے ساتھ لے جا کر اس کی ذمہ داری اٹھاؤ گے۔ وقت کے ساتھ وہ خود ہی سمجھ جائے گی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ حازم اپنے والد کے سامنے بے بس تھا۔ وہ ایک طرف اپنے اصولوں اور دوسری طرف خاندان کی عزت اور اسے باپ کے وعدوں کے درمیان پھنس گیا تھا۔ اسے ثنا کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت صاف نظر آئی تھی، اور یہ خیال ہی اسے اذیت دے رہا تھا کہ اسے ایک ایسے رشتے میں باندھے جا رہا ہے جس کی بنیاد ہی نفرت پر تھی۔ وہ غصے اور بے بسی کے عالم میں ایک کمرے میں چلا گیا۔ اسے لگا جیسے وہ ثنا ایک ہی کشتی کے سوار ہیں جسے ان کی مرضی کے خلاف ایک طوفانی سمندر میں دھکیلا جا رہا تھا۔ اگلے دن گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ ہر کوئی شادی کو بہت زیادہ پرجوش طریقے سے انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل اور خوشیوں کا سما تھا، مگر ثنا کے دل پر تو جیسے کوئی بھاری پتھر رکھا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ریشا کے منصوبے کے مطابق اپنی وفادار ملازمہ کو کچھ پیسے دے کر ساتھ ملا لیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب سب مہمان کیولا کر رہے تھے اور گھر والے شام کی تقریب کی تیاریوں میں مصروف تھے، ثنا نے اپنا موقع دیکھا۔ اس نے برقع پہنا، اپنا چھوٹا سا بیگ لیا اور ملازمہ کی مدد سے کچن کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ گلی کے کونے میں ایک رکشہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کانپتے قدموں سے رکشے میں بیٹھی اور اسے ریشا کے گھر کا پتہ بتایا۔ جیسے ہی رکشہ آگے بڑھا، اس نے ایک آخری بار اپنے گھر کی طرف دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ قدم اس کی زندگی کو کس موڑ پر لے جائے گا، مگر اس وقت اسے یہ جہنم سے فرار کا واحد راستہ لگ رہا تھا۔ ثنا کے گھر سے بھاگنے کے بعد وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ گھر میں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ ان کے ہونے والی دلہن اپنے ہی نکاح سے فرار ہو چکی ہے۔ شام کی تقریب کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ سائمہ بیگم اپنی بیٹی کے لیے خوبصورت روسی جوڑا اور زیورات ایک ٹرے میں سجائے خوشی خوشی بیوٹیشن کے ساتھ لے کر اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ان کی لاڈلی بیٹی شاید منہ بسور کر بیٹھی ہوگی جسے انہیں منانا پڑے گا۔ ثنا بیٹا دروازہ کھولو، دیکھو کون آیا ہے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو انہیں تھوڑی تشویش ہوئی۔ انہوں نے دروازے کو دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ ایک لمحے کے لیے انہیں لگا کہ وہ شاید باتھ روم میں ہوگی، مگر جب وہاں بھی نہ ملی تو ان کے دل میں ایک دھڑکا سا لگا۔ انہوں نے الماری دیکھی، اس کے روزمرہ کے کچھ کپڑے اور اس کے پرس غائب تھا۔ میز پر رکھا اس کا موبائل فون بھی وہاں نہیں تھا۔ ثنا ان کی آواز میں اب گھبراہٹ تھی۔ اس کی چیخو پکار سن کر گھر کے باقی لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے۔ جب سب کو معلوم ہوا کہ ثنا کمرے میں نہیں ہے تو ایک دم افراتفری مچ گئی۔ مہمانوں سے بھرا گھر، نکاح میں صرف چند گھنٹے باقی اور دلہن غائب۔ یہ خیال ہی کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ یہ خبر جب تیار ہوتے ہوتے حازم تک پہنچی تو اس نے غصے سے مٹھی بھینچ لی۔ اسے یقین تھا کہ یہ ثنا کی ہی کوئی بچکانہ حرکت ہے۔ وہ اس نکاح سے بچنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ یہ وہ جانتا تھا، مگر وہ ہر حد پار کر جائے گی اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی شیروانی پہنی اور ایک سر پر عزم چہرے کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا۔ اس سے پہلے کہ سب گھر والوں کو مہمانوں کے سامنے کوئی بھی گھبراہٹ ظاہر کرنے سے منع کیا۔ جو بھی ہوا ہے گھر کے اندر رہے گا۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ سب نے سر ہلا دیا۔ اس نے ایک جاسوس کی طرح صورتحال کا جائزہ لینا شروع کیا۔ آخری بار اسے کس نے اور کب دیکھا تھا؟ سب نے اپنی اپنی معلومات دی۔ جازم نے سب کی باتیں سن کر اندازہ لگایا کہ وہ دوپہر کے کھانے کے بعد سے غائب ہوئی ہے۔ اس نے ثنا کی قریبی سہیلیوں کے نمبرز لیے اور انہیں فون کرنا شروع کیا، مگر کسی کے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ثنا اکیلے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ ضرور کوئی اس کی مدد کر رہا ہے۔ اس کی اکابی نظریں اس نوجوان ملازمہ پر جا کر رکیں جو صبح سے ہی کچھ سہمی اور گھبرائی ہوئی پھر رہی تھی۔ جازم سیدھا اس کے پاس کیا۔ رضیہ نے لڑکی کا نام لیا۔ رضیہ نے چونک کر اوپر دیکھا۔ ثنا بی بی کہاں ہیں؟
साहब मुझे नहीं मालूम, लड़की ने हकलाते हुए जवाब दिया। झूठ मत बोलो। हाजिम की आवाज़ बर्फ़ की तरह सर्द थी। मैं जानता हूँ तुम सब इससे सबसे ज़्यादा इसके करीब हो। अगर तुमने सचमुच नहीं बताया तो मैं पुलिस को बुला लूँगा और फिर तुम चोरी और अगवा में मदद करने के इल्ज़ाम में तुम्हारी सारी ज़िंदगी जेल में सड़ोगी। ये धमकी काम करगी। रज़िया के चेहरे का रंग उड़ गया और वो इसके कदमों में गिरकर रोने लगी। साहब जी मुझे माफ़ कर दें। सना बीबी ने कसम ली थी मुझसे। वो अपनी सहेली अरीशा बीबी के घर गई हैं। अरीशा नाम सुनते ही हाज़म के जहन में सब कुछ साफ हो गया। अरीशा सना की सबसे बागी और मुंह फट दोस्त थी। यह ज़रूर उसी का मंसूबा होगा। हाज़म की आंखों में ख़तरनाक चमक उभरी। इसने अपनी माँ और ताई को बताया कि वह सना को लेने जा रहा है और किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसने अपनी गाड़ी की चाबियाँ उठाईं और तूफ़ानी कदमों से बाहर की तरफ बढ़ा। इसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे वो किसी जंग पर जा रहा हो। वो जानता था कि अगर आज इसने सना को वापस लाकर ये निकाह ना किया तो कल वो अकेला अमेरिका नहीं जा पाएगा और इससे भी बढ़कर कि इसके ख़ानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी। वो सना की इस बेवकूफ़ी और गुस्ताखी की सज़ा इसे ज़रूर देता। आज इसे पता चलता था कि एक जल्लाद का गुस्सा कैसा होता है। रीशा के घर में सना खुद को किसी महफूज किले में महसूस कर रही थी। इसने अपने घर वालों के कई फ़ोन नज़रअंदाज कर दिए थे और अब अपना फ़ोन ही बंद कर दिया था। रीशा इसे तसल्लियाँ दे रही थी कि सब ठीक हो जाएगा और हाज़म यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएगा, तुम देखना। अरीशा ने चाय का कप इसे थमाते हुए कहा। शाम तक वो लोग थक हार कर खुद ही निकाह तोड़ देंगे। इन्हें अपनी इज्जत तो प्यारी है। वो दुल्हन के भाग जाने का तमाशा तो नहीं बताएंगे। सना ने कुछ पुरसुकून होकर चाय का घूंट भरा ही था कि बाहर गली में एक गाड़ी के नहायत गुस्से से ब्रेक लगाने की आवाज़ आई। इससे पहले कि कुछ समझती दरवाजे पर इतनी शिद्दत से दस्तक हुई कि लगा जैसे कोई रास्ता इसे तोड़ ही देगा। अर्शिया की वालिद जो कि एक नरम मिजाज खातून थी, घबराकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। कौन है भाई? इतनी बदतमीजी से दरवाज़ा पीट रहा है। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, हाज़म गुस्से में लाल फुफाका चेहरे के साथ खड़ा देखकर इनकी सांस हलक में अट गई। हाज़म ने इन्हें एक तरफ होने का इशारा भी नहीं किया, बस खुद ही अंदर दाखिल हो गया। इसकी आंखें किसी शिकारी की तरह पूरे घर में किसी को तलाश कर रही थी। अर्शिया कहाँ है? इसने किसी तमहीद के बगैर पूछा। अर्शिया हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर आई। हाज़म लाला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इसने अनजान बनने की कोशिश की। दरवाज़ा बंद करो अर्शिया। हाज़म की आवाज़ में जहर भरी ठंडक थी। और इससे पहले कि मैं तुम्हारे वालिद को फ़ोन करके तुम्हारी इस बचकाना हरकत के बारे में बताऊं, इज्जत से सना को मेरे हवाले कर दो। ये धमकी सीधी निशाने पर लगी। अर्शिया जानती थी कि अगर ये बात इसके वालिद तक पहुंच गई तो वो इसके घर से निकलना बंद कर देंगे। इसका चेहरा फक हो गया। वो यहाँ नहीं है। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वो कहाँ है? हाज़म अब एक एक कदम इसकी तरफ बढ़ रहा था। इसकी आंखों में मौजूद जनूनियत देखकर अर्शिया की टांगें कांपने लगी। अंदर कमरे में छुपी सना के लिए हाज़म की आवाज़ ही किसी खौफ की तरह थी। इसकी वही सर्द, वही हुक्म चलाने वाली आवाज़। और एकदम इसका जहन माजी के एक मंजर में खो गया। वो 15 साल की थी। जब इसके मैट्रिक के इम्तहानात थे, वो अपनी सहेली के साथ ग्रुप स्टडी के बहाने एक नई रिलीज़ होने वाली फ़िल्म देखने सिनेमा चली गई थी। वापसी पर जब वो घर पहुंची तो पोर्च में हजाज़म इसका मुंतज़िर खड़ा था। इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, जो कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात थी। कहाँ थी? इसने सपाट लहजे में पूछा। वो ग्रुप स्टडी के लिए गई थी। सना ने झूठ बोला। अच्छा, जाज़म ने कहा। कौन सी किताब पढ़ रही थी? इश्क बेपरवाह, ये इसी फिल्म का नाम था ना? सना का खून खुश्क हो गया। इसे समझ नहीं आया कि हाज़म को कैसे पता चला। आज के बाद तुम बगैर बताए घर से कदम बाहर नहीं निकालोगी। तुम्हारा कॉलेज जाना भी बंद हो सकता है अगर तुमने अपनी हरकतें ठीक ना की तो। और तुम्हारी ये सहेलियां, इनसे भी दूर हो। इसने फैसला सुनाया और अंदर चला गया। इस दिन सना को एहसास हुआ था कि हाज़म सिर्फ एक सख्त कज़न नहीं बल्कि एक जासूस भी है, जिसे कुछ छुपाना नामुमकिन है। बाहर से आती अर्शिया की घबराई हुई आवाज़ ने इसे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला।
ثنا پلیز باہر آ جاؤ، وہ بہت غصے میں ہے، خدا کے لیے چلی جاؤ۔ ثنا نے خود کو شدید دھوکہ خوردہ محسوس کیا۔ جس کی دوست کے کہنے پر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، وہی اب اسے شیر کی آگے ڈال رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں بحث کر رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور حازم خود اندر آ گیا۔ اسے سامنے دیکھ کر ثنا کی تو جیسے روح ہی فنا ہو گئی۔ حازم نے ایک لفظ کہے بغیر اس کی طرف قدم بڑھایا اور اس کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ ثنا کی چیخ نکل گئی۔ چلو، یہ حکم تھا، نہیں میں نہیں جاؤں گی، چھوڑیں مجھے۔ اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر اس کی تمام کوششیں بیکار گئی۔ حازم اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لایا اور عرشیہ اس کی والدہ اس کے بے بس چہروں کے سامنے سے گزرتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پچھلا دروازہ کھولا اور ثنا کو تقریباً اندر دھکیل کر دروازہ بند کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایک جھٹکے سے گاڑی اسٹارٹ ہوئی اور تیز رفتاری سے آگے بڑھ گئی۔ ثنا کو لگا جیسے وہ کسی اغوا کار کے چنگل میں پھنس چکی ہے۔ گاڑی جیسے ہی سڑک پر آئی، ثنا کے اندر کا خوف اور بغاوت میں بدل گیا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی چیخنے لگی، گاڑی روکیں، میں کہتی ہوں روکیں، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ حازم کا دھیان پوری طرح ڈرائیونگ پر تھا۔ اس کا جبڑا بھنچا ہوا تھا، وہ اس کی انگلیاں اسٹیئرنگ وہیل پر سختی سے جمی تھی۔ اس کے اندر غصے کا ایک لاوا ابل رہا تھا مگر وہ اسے باہر آنے سے روکے ہوئے تھا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ ثنا نے روتے ہوئے اس کی سیٹ کی پشت پر مکے مارنے شروع کر دیے۔ آپ ایک جلاد ہیں، ایک ظالم انسان ہیں، میں آپ کے ساتھ مر جاؤں گی لیکن رہوں گی نہیں۔ اس کی چیخوں پکار اور حرکتیں حازم کے ضبط کی دیواروں پر ہتھوڑوں کی طرح پڑ رہی تھی۔ اس نے گاڑی کی رفتار اور بڑھا دی۔ شہر کی سڑکوں سے گزرتے ہوئے وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس نے شہر سے باہر نکلنے والے ایک نسبتاً سنسان سڑک پر گاڑی ڈال دی۔ گاڑی روکیں ورنہ میں دروازہ کھول کر باہر کود جاؤں گی، ثنا نے حتمی دھمکی دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حازم کے ضبط کا پیمانہ چھلک گیا۔ اس نے پوری قوت سے بریک لگائی۔ گاڑی کے ٹائروں کی دل خراش چیخ کے ساتھ سڑک کے کنارے رک گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے مڑ کر پیچھے بیٹھی ثنا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی آگ دہک رہی تھی کہ ثنا ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ پھر وہی ہوا جس کا ثنا نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ حازم نے آگے جھک کر اس کے گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ چٹاخ! تھپڑ کی آواز گاڑی کی خاموش فضا میں گونجی اور ایک دم موت کا سناٹا چھا گیا۔ ثنا کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا، اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگا اور گال پر جیسے کسی نے آگ رکھ دی ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت اور شدید صدمے سے پھیل گئیں۔ رونا چیخنا سب کچھ جیسے حلق میں ہی جم گیا تھا۔ حازم نے جیسے ہی اس پر ہاتھ اٹھایا، اسی لمحے سے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ غصے کا سرخ دھندلکا اس کی آنکھوں کے سامنے سے جھٹا اور اسے نظر آیا کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ اس نے اس لڑکی پر ہاتھ اٹھا دیا ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے خاندان نے اسے سونپی تھی۔ اس کا اپنا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس نے ثنا کے سکتے میں آئے ہوئے چہرے کو دیکھا جہاں اس کی انگلیوں کے نشان ابھر رہے تھے۔ ایک شدید ناقابل بیان پچھتاوا اس کے پورے وجود پر چھا گیا۔ ثنا، اس کی آواز بمشکل نکلی، آئی ایم سوری۔ مگر ثنا نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ بس خالی خالی نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہو۔ حازم گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اس نے ٹھنڈی ہوا میں چند گہرے سانس لیے تاکہ اپنے آپ کو سنبھال سکے۔ اسے خود سے نفرت ہو رہی تھی۔ وہ کس طرح اتنا بے قابو ہو سکتا تھا؟ اس نے دیکھا ثنا نے خوف کے مارے اندر سے دروازہ لاک کر لیے ہیں۔ وہ کانپ رہی تھی۔ حازم نے شیشے پر ہلکی سی دستک دی۔ ثنا، دروازہ کھولو پلیز، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ مگر ثنا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ اپنی ہی دنیا میں گم تھی۔ حازم کو لگا جیسے اس نے آج صرف اس کے گال پر نہیں بلکہ اس کے اعتماد اور روح پر تھپڑ مارا ہے۔ اس نے بے بسی سے گاڑی کے بونٹ پر سر ٹکا دیا اور اس مسئلے کو اس طرح حل نہیں کر سکتا تھا۔ غصے نے بات بگاڑ دی تھی۔ اب اسے کوئی اور راستہ نکالنا تھا، کوئی ایسا راستہ جس سے وہ اس لڑکی کے دل میں موجود اپنے خوف کو ختم کر سکتا۔ کافی دیر بعد جب اسے لگا شاید ثنا کچھ سنبھل گئی ہے، اس نے دوبارہ شیشے پر دستک دی۔ ثنا، ہمیں بات کرنی ہوگی، اس طرح نہیں، سکون سے۔ میں تمہیں زبردستی گھر نہیں لے جاؤں گا، پہلے ہم بات کریں گے، پلیز دروازہ کھول۔ شاید اس کے لمحے کی نرمی اور بے بسی نے ثنا کو کچھ اثر ہوا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لاک کھولا۔ حازم واپس ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔
اس نے گاڑی سٹارٹ کی مگر اس بار اس کا رخ گھر کی طرف نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس طوفان کو گھر لے جانے سے پہلے اسے اس کا مرکز بدلنا ہوگا۔ حازم گاڑی چلاتا رہا مگر اس کی منزل گھر نہیں تھی۔ وہ اسے شہر کے ایک پرسکون اور مہذب سے ریسٹورنٹ کے باہر لے آیا جو فیملیز کے لیے مشہور تھا۔ یہاں رش کم تھا اور ماحول ایسا تھا کہ سکون سے بات کی جا سکتی تھی۔ اتر جاؤ، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ثنا خاموشی سے اتر گئی۔ اس کا چہرہ اب بھی سپاٹ تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے چلتی ہوئی ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوئی۔ حازم نے انہیں ایک کونے والی میز پر بٹھایا جہاں ان کی پرائیویسی برقرار رہ سکتی تھی۔ ویٹر کے آرڈر لینے پر حازم نے صرف پانی اور جوس کا کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس ماحول میں کچھ بھی کھانا ممکن نہیں تھا۔ کافی دیر تک ان کے درمیان ایک بوجھل خاموشی چھائی رہی۔ حازم ہمت جمع کر کے بات کہاں سے شروع کرے۔ آخر اس نے پہل کی۔ میں جو کچھ بھی کہوں وہ میرے کیے کا ازالہ نہیں کر سکتا، اس نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ مگر پھر بھی میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ میں نے اپنا آپ کھو دیا ہے، اس کی کوئی معافی نہیں۔ ثنا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی جو اس کی گود میں رکھے کانپ رہے تھے۔ حازم کو احساس ہوا کہ یہ معاملہ صرف ایک معافی سے حل نہیں ہوگا، اس کی نفرت کی جڑ تک پہنچنا تھا۔ اسے وہ وجہ جانی تھی جس کی وجہ سے ثنا نے اتنا بڑا خاندان کی عزت کو داؤ پر لگانے والا قدم اٹھایا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی ممکنہ وجہ گردش کر رہی تھی جو اسے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور وہ سوال پوچھنے لگا جو اس کے لیے سب سے مشکل تھا۔ ثنا، مجھے ایک بات کا سچ سچ جواب دو، اس نے نرمی سے کہا۔ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھ سے مت چھپاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں خود سب سے بات کروں گا اور یہ شادی رکوا دوں گا۔ یہ سوال نہیں تھا، ثنا کے زخموں پر نمک کی ایک پوری تھیلی تھی۔ تھپڑ کا صدمہ، اغوا جیسا سلوک اور اب اس کے کردار پر اتنا بڑا الزام۔ اس نے ایک جھٹکے سے نظریں اٹھائی اور حازم کو دیکھا۔ اس کی خالی آنکھوں میں ایک دم سے آنسو کا ایک سیلاب امڈ آیا۔ اس کی خاموشی ٹوٹی مگر ایسی ٹوٹی کہ جذب کام کا رہ گیا۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کی آواز میں اتنا درد اور اتنی بے یقینی تھی کہ آس پاس کے چند لوگوں نے بھی مڑ کر دیکھا۔ آپ کو مجھ سے یہی امید تھی، اس نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہا۔ ایک تھپڑ مارنا کام تھا جو اب آپ نے میری عزت پر بھی سوال اٹھا دیا۔ آپ نے مجھے اتنا گرا ہوا سمجھا۔ اس کا رد عمل حازم کے لیے کسی دوسرے تھپڑ کی طرح تھا۔ وہ تو اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے ایک باعزت راستہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے سوال نے معاملے کو مزید بگاڑ دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ ثنا کے بارے میں کتنا غلط سوچا تھا۔ وہ اس کی نفرت کی وجہ کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا، جبکہ اصل وجہ شاید وہ خود تھا۔ نہیں ثنا، خدا کے لیے غلط مت سمجھو، اس نے جلدی سے صفائی دی۔ میرا مطلب تمہیں بدنام کرنا نہیں تھا۔ میں تو بس وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ میں پاگل ہو رہا تھا کہ آخر تم نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا۔ میرے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی اور ٹھوس وجہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ آپ کو وجہ جاننی ہے نا؟ وہ غصے اور دکھ سے چیختی۔ آپ خود ایک وجہ ہیں حازم لالا، آپ اور آپ کے جیل جیسی پابندیاں، آپ ہر وقت کی ڈانٹ، آپ کا مجھے انسان نہ سمجھنا۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اور بھی یہ گھٹیا الزام لگا کر اس نفرت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ثنا اپنی کرسی سے اٹھی اور روتے ہوئے ریسٹورنٹ سے باہر بھاگ گئی۔ حازم ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ ثنا کے الفاظ ہتھوڑوں کی طرح اس کے سر پر برس رہے تھے۔ آج پہلی بار اسے اپنی شخصیت کا وہ عکس نظر آیا تھا جو دوسروں کی نظروں میں تھا۔ ایک جلاد، ایک ظالم، ایک الزام لگانے والا شخص۔ اسے لگا جیسے آج وہ بری طرح ہار گیا ہے۔ حازم تیزی سے کرسی سے اٹھا اور کاؤنٹر پر پیسے پھینک کر ثنا کے پیچھے بھاگا۔ وہ ریسٹورنٹ کے باہر فٹ پاتھ پر کھڑی بری طرح رو رہی تھی۔ رات کا وقت تھا اور سڑک پر ٹریفک رواں دواں تھی۔ ثنا کو اس کے قریب آ کر اس کا بازو نرمی سے پکڑا۔ ثنا نے ایک جھٹکے سے بازو چھڑایا۔ مجھ سے دور رہیں، میرے قریب مت آئیں۔ ٹھیک ہے، میں قریب نہیں آتا، حازم نے چند قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، مگر خدا کے لیے میری بات سنو۔ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی۔ میں نے تم پر شک کیا اور اس کے لیے میں تم سے 1000 بار معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ مجھے نہیں سننی آپ کی کوئی بات، کوئی معافی، وہ روتے ہوئے بولی۔ سننی پڑے گی۔ حازم کی طرف سے
آواز میں اس بار بہت ہی نرمی کے ساتھ ایک عزم بھی تھا۔ آج تم مجھ سے بتاؤ گی میں نے ایسا کیا کیا ہے جو تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ تم نے کہا نا میں تمہیں انسان نہیں سمجھتا، تمہیں قید کر کے رکھتا ہوں۔ مجھے مثالیں دو، مجھے بتاؤ میں نے کب اور کہاں تمہیں قید کیا؟ حازم کے سوال نے ثنا کو چونکا دیا۔ وہ شاید توقع کر رہی تھی کہ وہ غصہ کرے گا، اسے زبردستی لے جانے کی کوشش کرے گا، مگر وہ اسے ثبوت مانگ رہا تھا۔ ثنا نے آنسو پوچھتے ہوئے غصے میں کہا، آپ کو یاد ہے جب میں نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ سینما جانے پر آپ نے میرا گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا؟ آپ کو یاد ہے جب آپ نے میرا پسندیدہ ناول میرے ہاتھوں سے چھین کر پھاڑ دیا تھا، یہ کہہ کر یہ فضول چیزیں ہیں؟ آپ کو یاد ہے جب آپ نے مجھے کزنز کی شادی پر ڈانس کرنے سے منع کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں ایسا نہیں کرتی؟ وہ بولتی جا رہی تھی اور حاضر خاموشی سے سنتا رہا۔ ثنا اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات گنوا رہی تھی جو شاید حازم کے لیے معمولی باتیں تھیں، مگر انہوں نے ثنا کی شخصیت پر گہرے زخم چھوڑے تھے۔ آپ نے مجھے کبھی میری مرضی سے جینے ہی نہیں دیا، ہر وقت ایک ڈر، ایک خوف کہ حازم لالا دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے، انہوں نے ہر خوشی پر کوئی نہ کوئی پابندی لگانی ہے۔ میں اس گھٹن سے تنگ آ چکی تھی، اور جب مجھے پتا چلا کہ آپ ہمیشہ کے لیے مجھ پر مسلط ہونے والے ہیں تو میرے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے اپنی پوری بھڑاس نکال دی، وہ سب کچھ کہہ دیا جو سالوں سے اس کے دل پر بوجھ تھا۔ حازم نے اس کی ساری باتیں بہت تحمل سے سنی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو حازم نے ایک گہری سانس لی۔ ثنا نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک گہری اداس سی حیرت تھی۔ آج پہلی بار وہ اسے کسی اور نظر سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا تھا حازم۔ حازم کی آواز میں ایک عجیب سی شکست خوردگی تھی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا مجھے لگا کہ میں ایک بڑے بھائی کی طور پر تمہاری حفاظت کر رہا ہوں۔ میں تمہیں دنیا کی برائیوں سے بچانا چاہتا تھا۔ مجھے لگا فلمیں، ناول، یہ سب تمہارا دھیان پڑھائی سے ہٹا دیں گے۔ مجھے احساس ہی نہیں تھا کہ میں حفاظت کے نام پر تمہاری خوشیاں چھین رہا ہوں، تمہیں قید کر رہا ہوں۔ یہ حازم کی طرف سے ایک اعتراف تھا، ایک ایسا اعتراف جس نے ثنا کو کبھی توقع ہی نہیں کی تھی۔ میں تمہیں ایک جلاد لگتا ہوں، اس نے آہستہ سے دہرایا۔ شاید تم ٹھیک ہی کہتی ہو، میرا طریقہ غلط تھا، بہت غلط۔ چند قدم آگے بڑھا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ گھر پر سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں، نکاح کی تاریخ طے ہو چکی ہے، اگر ہم نے انکار کیا تو دو خاندانوں کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ ثنا خاموش رہی۔ اس کا غصہ کچھ کم ہو گیا تھا، مگر مسئلہ اب بھی وہیں کا وہی تھا۔ مجھے ایک موقع دو ثنا، حازم نے پہلی بار اس کے سامنے درخواست کی تھی۔ صرف ایک موقع؟ کیسا موقع؟ ثنا نے بے یقینی سے حازم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی شک تھا۔ آپ بدل جائیں گے؟ یہ ناممکن ہے۔ شاید میں پوری طرح نہ بدل سکوں، حازم نے ایمانداری سے اعتراف کیا۔ میری فطرت میں فکر کرنا، حفاظت کرنا شامل ہے، اور وہ شاید ہمیشہ رہے گا، لیکن میں اپنا طریقہ بدل سکتا ہوں۔ میں کوشش کر سکتا ہوں کہ اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں ڈر ہے کہ میں امریکہ میں تمہیں قید کر رکھوں گا؟ ٹھیک ہے، ثنا نے خاموشی سے سر ہلایا۔ تو سنو میرا وعدہ۔ حازم کی آواز میں ایک نئی سنجیدگی اور پختگی تھی۔ اگر تم یہ نکاح کر لیتی ہو تو میں تمہیں زبان دیتا ہوں کہ امریکہ میں تم پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، تم مکمل طور پر آزاد ہوگی۔ ثنا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ مطلب یہ کہ تمہیں جو فلم دیکھنی ہو تم دیکھنا، تمہیں جو کورس پڑھنا ہو تم پڑھنا، تمہیں جہاں گھومنے جانا ہو تو ہم جائیں گے، میں تمہارے کسی معاملے میں دخل نہیں دوں گا، تم اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے جیو گی، صرف ایک محافظ کے طور پر میں تمہارا ساتھ دوں گا، ایک جیلر کے طور پر نہیں۔ یہ پیشکش اتنی ناقابل یقین تھی کہ ثنا کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ میں آپ پر کیسے یقین کر لوں؟ آپ نے چند گھنٹے پہلے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ یہ کہتے اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے گال پر چلا گیا۔ حازم کے چہرے پر تکلیف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں جانتا ہوں، اور میں شاید ساری زندگی اس کے لیے پچھتاؤں گا، اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں بناؤں گا۔ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، لیکن شاید اسی غلطی نے مجھے وہ سچ دکھایا جو میں پہلے کبھی نہیں دیکھ سکا۔ اس نے ایک لمحے کے توقف کیا۔ میرا یقین کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے سوائے میرے لفظوں کے، لیکن تم یہ سوچو کہ تمہارے پاس کھونے کو کیا ہے؟ اگر تم انکار کرتی ہو تو گھر میں طوفان آ جائے گا، اور شاید تمہیں زبردستی اسی رشتے میں باندھ دیا جائے، اور اگر تم ہاں کر دیتی ہو تو تمہیں ایک آزاد زندگی کا موقع مل رہا ہے۔ یہ ایک سودا ہے، ثنا، خاندان کی عزت کے بدلے تمہاری آزادی کا سودا۔ حازم نے بات کو بہت عملی انداز میں اس کے سامنے رکھا تھا۔
ثنا کا دماغ تیزی سے سوچنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ حازم ٹھیک کہہ رہا ہے۔ گھر واپس جا کر انکار کرنے کا مطلب خاندان میں ایک بہت بڑا بحران پیدا کرنا تھا۔ آخر میں شاید ہوتا وہی جو بڑے چاہتے، مگر یہاں اسے ایک امید کی کرن نظر آ رہی تھی، ایک ایسی زندگی کا وعدہ جو اس نے ہمیشہ خوابوں میں دیکھی تھی۔ کیا حازم اپنے وعدے پر قائم رہے گا؟ میری ایک شرط ہے، ثنا نے کافی سوچ و بچار کے بعد کہا۔ بولو۔ اب سب کے سامنے میرے والدین اور اپنے والدین کے سامنے کہیں گے کہ امریکہ میں میری پڑھائی اور میری ذاتی زندگی کے فیصلے میرے اپنے ہوں گے اور آپ ان میں مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا مطالبہ تھا۔ حازم جانتا تھا کہ اس کے والد اس بات پر شاید اعتراض کریں گے، مگر اس نے ثنا کی آنکھوں میں اپنے لیے اعتماد بحال کرنے کا یہی ایک راستہ دیکھا۔ منظور ہے، اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ یہ جازم کی طرف سے ایک بڑا قدم تھا۔ ثنا کو پہلی بار لگا کہ شاید وہ واقع بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے ایک آخری بار اس کے چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں سچائی تلاش کرنے کی کوشش کی، پھر ایک گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ نکاح منظور ہے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس میں ایک فیصلہ تھا، ایک سودا طے پا چکا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں واپس بیٹھے۔ ماحول اب بھی بوجھل تھا، مگر اس میں دشمنی نہیں تھی۔ یہ دعا ایسے لوگوں کی خاموشی تھی جنہیں جنگ کے بعد امن معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ گھر پہنچ کر جب وہ گاڑی سے اترے تو حازم نے ایک لمحے کے لیے اسے روکا۔ اندر جو بھی سوال جواب ہوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں سنبھال لوں گا، اس نے دھیمے سے کہا، اور گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ثنا اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی، یہ سوچتے ہوئے کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلا ہے۔ جیسے ہی حازم اور ثنا گھر میں داخل ہوئے، انہیں اپنے گھر والوں کے پریشان اور سوالیہ چہروں کا سامنا کرنا پڑا۔ سب ڈرائنگ روم میں جمع تھے، ماحول میں شدید تناؤ تھا۔ کہاں تھے تم؟ سب سے پہلا سوال کیا گیا۔ اور ثنا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ سائمہ بیگم روتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی ثنا سے مزید سوال کرتا، حازم آگے بڑھا اور سب کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ جو ہوا اس میں غلطی ہم دونوں کی تھی۔ ثنا کو کچھ غلط فہمیاں تھی جو اب دور ہو گئی ہیں۔ اس کا لہجہ پرسکون اور مضبوط تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ اب یہاں ہے، اس کے نکاح کے لیے راضی ہے۔ پھر اس نے اپنے والد اور تایا کی طرف دیکھا۔ لیکن میری اور ثنا کی ایک شرط ہے۔ کمرے میں موجود ہر شخص چونک گیا۔ شادی کے بعد امریکہ میں ثنا کی پڑھائی اور اس کی ذاتی زندگی کے تمام فیصلے وہ خود کرے گی۔ میں اس پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ یہ ہم دونوں کا مشترکہ فیصلہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب اس کو عزت دیں۔ تیمور صاحب کو اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر شدید حیرت ہوئی۔ وہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ حازم کی والدہ نے انہیں آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ جانتی تھی اس وقت معاملے کو سنبھالنا زیادہ ضروری ہے۔ ایک بھاری خاموشی کے بعد ثنا کے والد نے کہا، اگر تم دونوں اسی میں خوش ہو تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بحران ٹل چکا تھا۔ ثنا کو کمرے میں بھیج دیا گیا جہاں بیوٹیشن بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تیار ہوتے ہوئے وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ وہ دلہن بن رہی تھی، مگر ان حالات میں جن کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ اس کا دل اب بھی خوفزدہ تھا، مگر اس میں امید کی ایک نئی سی شمع بھی روشن تھی۔ جب اسے نکاح کے لیے نیچے لایا گیا تو اس کی نظریں بے اختیار حازم کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھا، سفید شیروانی میں سنجیدہ اور پروکار لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملی۔ حازم نے بہت آہستگی سے سر کو ایک اثباتی جنبش دی، جیسے اپنے وعدے کی تجدید کر رہا ہو۔ ثنا نے نظریں جھکا لیں۔ قاضی صاحب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس سے بچنے کے لیے ثنا نے یہ سارا ہنگامہ کیا تھا۔ ثنا بی بی بنت، کیا آپ کو حازم ولید تیمور کے ساتھ رائج الوقت حق مہر کے عوض یہ نکاح قبول ہے؟ ثنا کے کانوں میں قاضی صاحب کی آواز گونجی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ اسے حازم کا وعدہ یاد آیا تو مکمل طور پر آزاد ہوگی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور ایک گہرا سانس لیا۔ قبول ہے، اس کی دھیمی مگر صاف آواز کمرے میں گونجی۔ اس نے مزید 2 بار ان الفاظ کو دہرایا۔ نکاح ہو چکا تھا، وہ اب حازم کی بیوی تھی۔ اس نے فوراً بعد رخصتی کا جذباتی اور افراتفری سے بھرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ ان کی فلائٹ میں زیادہ وقت نہیں تھا۔ ثنا اپنے والدین سے لپٹ کر بہت روئی۔ اس کا گھر، اس کا بچپن، سب کچھ پیچھے چھوٹ رہا تھا۔ جب وہ حازم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئی تو اس نے آخری بار اپنے گھر کو دیکھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔
حاضہ نے خاموشی سے ٹیشو باکس اس کی طرف بڑھایا۔ رخصتی کے اس لمحے کو ثنا کو احساس ہوا کہ وہ صرف اپنے گھر سے نہیں بلکہ اپنی پرانی زندگی سے بھی رخصت ہو رہی تھی۔ آگے ایک نیا ملک تھا، ایک نیا آسمان تھا اور ایک ایسا شریک سفر تھا جو کل تک اس کا جلاد تھا اور آج اس کا محافظ بننے کا وعدہ کر رہا تھا۔ یہ سفر کیسا ہوگا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس کی شروعات ہو چکی تھی۔ ایئرپورٹ اور پھر جہاز کا طویل سفر ایک عجیب سی محتاط خاموشی میں گزرا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے، مگر ان کے درمیان میلوں کے فاصلے تھے۔ یہ نکاح دو خاندانوں کو جوڑ چکا تھا، مگر ان دو دلوں کو جوڑنا ابھی باقی تھا۔ حاضر نے پورے سفر میں اس کا بہت خیال رکھا، اس کی ہر چھوٹی ضرورت کو بن کہے پورا کیا، مگر بات چیت بہت محدود رہی۔ جب وہ امریکہ کے ایئرپورٹ پر اترے، وہ ایک نئی دنیا میں ان کا استقبال کیا، تو ثنا کو پہلی بار اپنے فیصلے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ وہ یہاں بالکل اکیلی تھی، سوائے اس شخص کے جس پر بھروسہ کرنے کا اس نے جوا کھیلا تھا۔ اس کا اپارٹمنٹ سادہ مگر آرام دہ تھا۔ حازم نے اسے پورا گھر دکھانے کے بعد ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے۔ جب تک تم خود نہ چاہو ہمارے درمیان کوئی زبردستی کا رشتہ نہیں ہوگا۔ تم اپنا وقت لو، اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو، اور پھر ہم سوچیں گے کہ اس رشتے کو آگے کیسے بڑھانا ہے۔ یہ حازم کی طرف سے اس کے وعدے کی پاسداری کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ ثنا کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ آنے والے چند ہفتے اس کے رشتے کی برف پگھلنے میں گزر گئے۔ حازم نے اسے کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ وہ روز اسے خود کالج چھوڑنے اور لینے جاتا۔ شروع میں وہ صرف اسے آزادی دیتا رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ اس کی آزادی میں شریک ہونے لگا۔ وہ اس کے ساتھ اس کی پسند کی فلمیں دیکھنے، اس کے ساتھ شاپنگ پر جاتا، اس کی پڑھائی میں اس کی مدد کرتا۔ ثنا نے حازم کا ایک بالکل مختلف روپ دیکھا۔ وہ ایک ذمہ دار، خیال رکھنے والا اور دلچسپ حصے مزاح رکھنے والا انسان تھا۔ اسے احساس ہوا کہ پاکستان میں اس کا سخت رویہ شاید اس کی محبت اور فکر کا غلط اظہار تھا۔ جہاں اس نئے ملک میں وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں بلکہ ایک دوسرے کا واحد سہارا تھے۔ ان کے رشتے میں اصل تبدیلی اس وقت آئی جب ثنا کالج سے واپسی پر موسلا دھار بارش میں پھنس گئی۔ حازم اسے لینے پہنچا تو وہ سردی سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ حازم نے فوراً ہی اپنی جیکٹ اتار کر اس کے گرد لپیٹ دی اور اسے گاڑی میں بٹھایا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے گرم کافی بنائی۔ اس دن جب حازم اپنی کافی مگ دے رہا تھا تو ثنا نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے خالص فکر اور محبت دیکھی۔ وہ محبت جو شاید ہمیشہ سے وہاں تھی، مگر حالات اور غلط فہمیوں کے پردوں میں چھپی ہوئی تھی۔ ثنا نے کافی مگ تھامتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مجھے لگتا ہے حازم کہ اب مجھے الگ کمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، مگر اس میں ایک عمر کا اعتراف اور قبولیت تھی۔ حازم کے چہرے پر ایک پرسکون تھا۔ فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کے بھیگے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا۔ مجھے اسی دن کا انتظار تھا۔ یہ ان کی نئی زندگی کی حقیقی صبح تھی، ایک ایسی صبح جو نفرت اور خوف کی طویل رات کے بعد طلوع ہوئی تھی۔ ان کا سفر مشکل ضرور تھا، مگر انہوں نے مل کر اسے طے کر لیا تھا۔ وہ جلاد جو اس کہانی کا ویلن تھا، اب اس کی محبت کی کہانی کا ہیرو بن چکا تھا، اور وہ دونوں اس نئے ملک میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک خوشحال جوڑے کی طرح اپنی محبت کی داستان لکھنے کے لیے تیار تھے۔